إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، میں نے عرض کیا ہے کہ وہ معبودوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے، لیکن اب یہ بتانا ہے کہ ان کے معبود تھے کون، وہ کن کی عبادت کرتے تھے، معبود کن کو سمجھتے تھے، آلہہ کن کو سمجھتے تھے۔ وہ 4 چیزوں کی عبادت کرتے تھے، 4 ہستیوں کی عبادت کرتے تھے۔ نمبر 1 فرشتوں کی، نمبر 2 جنات کی، نمبر 3 انسانوں کی، نمبر 4 کواکب کی، ستاروں کی۔ تو تفصیل سے تھوڑی سی عرض ہے کہ وہ فرشتوں کو معبود سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ بیٹیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لاڈ پیار کی وجہ سے بات منوا سکتی ہیں۔ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں ٹال سکتا، اس پر قیاس کرتے تھے کہ بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات ضرور مانے گا، تو ہم ان کی خوشامد کریں گے، ان کے سامنے نذرانے پیش کریں گے، یہ راضی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کرتی تھی۔ شارٹ راستہ تلاش کرتے تھے، ڈائریکٹ اللہ کو نہیں کہتے تھے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ بھئی وسیلہ تلاش کرنا چاہیے، کمرے کے لیے سیڑھی تو ہوتی ہے نا، تو ڈائریکٹ ہم گناہگار ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ سے کہیں، تو ہم یہ ذریعہ بنا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، میرے لیے بیٹیاں بناتے ہو۔ سبحانہ، اللہ ان سے پاک ہے، بیٹیوں سے پاک ہے، بیٹوں سے پاک ہے، بیویوں سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو چاہو، یعنی بیٹے، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، میرے لیے بیٹیاں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور جگہ بھی آیا ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے بات فرمائی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو بیٹیوں کی خبر دی جاتی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، شرمشاری سے، پریشانی سے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے گھٹ کر مرنے لگتے، سانس جو ہے وہ گلے تک آ جاتا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو، میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ ایک جگہ فرمایا کیسی بھونڈی تقسیم ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور سورۃ السبا میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب ہم سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم کہیں گے فرشتوں کو، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہی لوگ تھے جو تمہاری عبادت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے قَالُوا سُبْحَانَكَ، اے اللہ تیری ذات تو پاک ہے، تیری ذات تو اولاد سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے۔ انت ولینا، ہم آپ کو ولی مانتے ہیں، آپ کو مددگار مانتے ہیں، آپ کو دوست مانتے ہیں، تو ہمارا مددگار ہے، ہم تو آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم جب خود آپ کی عبادت کرتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا آپ کو سمجھتے ہیں، تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو یا ہم مشکل کشا حاجت روا ہیں؟ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ کیا مانا؟ جن خوابوں میں، خیالوں میں آتے تھے، ان کے عقیدے کو غلط کرنے کے لیے، ان کے وہم و گمان میں، اور ان کو نظارے کراتے تھے۔ اس وجہ سے یہ سمجھتے تھے یہ ہمارے معبود ہیں، حالانکہ وہ جن اپنی شکل میں کوئی نہ کوئی ڈرامہ دکھاتے تھے، تو یہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا، تو یہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا بھی رد فرمایا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، اس سے آگے پیچھے ذرا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔
ان کی ہمت ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو اللہ کے مامور ہیں۔ تو اس عقیدے کو بھی اللہ تعالیٰ نے غلط قرار دے دیا۔ لیکن وہ فرشتوں کی عبادت کیسے کرتے تھے؟ اپنے گمان کے مطابق۔ فرشتوں کی بھی مورتیاں بنائی ہوئی تھی کہ فلاں فرشتہ اس طرح کا ہوگا، فلاں فرشتہ اس طرح کا ہوگا۔ ان مورتیوں کے سامنے بیٹھ کر مقصد ان کا وہی فرشتے ہوتے تھے، لیکن مورتیاں ایک سمت ہوتی، ایک ان کا قبلہ ہوتا ہے ایک قسم کا، کہ سامنے تو اس کے بیٹھتے تھے جس طرح ہم بیت اللہ کو سامنے رکھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اس طرح تصور کرتے تھے۔ حالانکہ عبادت کا مرکز فرشتے ہوتے تھے، لیکن ان کی مورتیاں اپنے گمان کے مطابق بنائی ہوئی تھیں۔ دوسرا، وہ لوگوں کی عبادت کرتے تھے، نیک لوگوں کی عبادت کرتے، نبیوں کی بھی عبادت کرتے تھے، جیسے آپ نے سنا یہودی عزیر علیہ السلام کی، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور مشرکین مکہ نیک لوگوں کی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے مورتی بنائی ہوئی تھی، حضرت مریم کی مورتی بنائی ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، سب مورتیوں کو توڑا، جب اندر گئے تو اندر کیا دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مورتی کھڑی ہوئی ہے اور بی بی مریم کی بھی مورتی کھڑی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قاتلہم اللہ، لعنہم اللہ، خدا ان کو قتل کرے، برباد کرے، خدا ان پر لعنت بھیجے۔ انہوں نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی بھی مورتیاں بنا لی اور ان کو بھی عبادت کا مرکز بنا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، خدا یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری سے آخری دعا یاد آ گئی ہے، آخری سے آخری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے؟ جب آپ کا سر مبارک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا تو آپ پڑھ رہے تھے، اما عائشہ صدیقہ نے توجہ فرمائی تو آپ پڑھ رہے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، میرا اللہ میری قبر مبارک کو بھی عبادت گاہ نہ بنانا۔ تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کی ایک وصیت کو، اس نصیحت کو پلے باندھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی خود حفاظت کی، کسی کو داخل نہیں ہونے دیا اور اپنی موجودگی میں داخل ہونے دیتی تاکہ کوئی غیر شرعی کام نہ کرے۔ میں اپنے گھر والے، اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نصیحت کو اور وصیت پر عمل کروں۔ تو کچھ لوگوں نے انبیاء کی عبادت کی اور کچھ لوگ نیک لوگوں کی، جس طرح یہ لات بت مشہور تھا ان کا۔ یہ لات کیا تھا؟ لات کا معنی ہوتا ہے ستو پلانے والا، اس کا نام اصل میں تھا عمرو بن لہئی۔ یہ حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، سارا سال ستو بناتا اور جب حجاج آتے ان کو ستو پلاتا، ان کا ایک خاص کمرہ ہوتا، وہاں بیٹھ کر ستو تقسیم کرتا۔ تو بڑا نیک تھا، لوگ اس سے دعائیں بھی کراتے تھے، وقت کا ولی اللہ تھا۔ لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو پہلے ان کی قبر پر لوگوں نے ڈیرا ڈالا اور جناب اعلیٰ قبر کی پوجا ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد جس پتھر پر بیٹھ کر وہ ستو تقسیم کیا کرتا تھا، اس پتھر کو تراش کر اس کی شکل بنا دی اور اس کی پوجا شروع ہو گئی کہ یہ اللہ والا بڑا نیک تھا، یہ اللہ اس کی مانے گا، تو اس کی جو ہے وہ پوجا شروع کر دی۔ دوسری پوجا کا ان کا مرکز عزا تھا، عزا جنیا تھی، عزا جنیا تھی۔ تو وہ ایک جگہ ہے مقام نخلا، وادی حراز، اس میں 3 ککر کے درخت تھے، تو اس میں جنیا رہتی تھی۔ تو وہاں ایک آدمی تھا، وہ مجاور بن گیا،
اس کا نام تھا ظالم بن اسعد، اس نے جناب اعلیٰ قبہ بنا دیا، ایک کمرہ بنا دیا، ایک مزار بنا دی۔ تو وہاں وہ جنیاں رہتی تھی، اور وہ ایسی تھی کہ وہاں آواز دیتی تھی، لوگ آتے تھے ان کو آوازیں دیتی تھی۔ کوئی کہیں سفر پہ جاتا تو پہلے آ کر پوچھتا، اسافرو، کیا میں سفر کروں؟ اگر آواز آتی کلا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں جانا، وہ اپنے سفر سے رک جاتا۔ پھر وہ کوئی چڑھاوا لے آتا، دیگ لے آتا، بکرا لے آتا، کوئی ذبح کرتا، اس کو راضی کرتا، پھر اجازت مانگتا، اسافرو، میں سفر کروں اب؟ تو آواز آتی ہنی الک، ہاں اب آپ کا سفر مبارک ہے، اب سفر کر سکتے ہو۔ تو وہ سفر پہ جاتا، کوئی چیز پوچھتے تو وہ آواز دیتی، افعل، کر لے، لا تفعل، نہ کر، تو اس پر وہ عمل کرتے۔ اس کے لیے قربانی لے آتے، بکرے لے آتے، چھترے لے آتے، ذبح کرتے۔ اس کا ایک ذبح خانہ، ایک جگہ جو ہے نا انہوں نے مخصوص کی ہوئی تھی، اس کا ایک جنگل تھا چھوٹا سا، اس کو حرم بنایا ہوا تھا کہ احترام کریں، اس سے نہ لکڑی توڑتے تھے، نہ کوئی چیز اس میں مارتے تھے، وہ حرم کے مقابلے میں انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وادی نخلہ میں جاؤ اور وہاں عزا بت ہے، عزا جنیا ہے، اس کو ختم کر کے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، انہوں نے تینوں ککروں کو کاٹ کے پھینک ڈالا، اس قبے کو، کمرے کو توڑ ڈالا، سب کو ختم کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اس کو ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا کیا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضرت تینوں ککر کاٹ ڈالے، قبے کو توڑ پھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا آپ نے کچھ کیا لیکن حقیقت میں کچھ نہیں کیا، عزا کو آپ نے کچھ نہیں کہا، عزا پھر بھی بچ گئی، تو آپ جائیں عزا کو ختم کر کے آئیں۔ تو دوسری دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ ایک کالے رنگ کی عورت ہے، ننگی ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی سارے وجود پہ ڈالی ہوئی ہے، سینہ پیٹ رہی ہے اور جناب اعلیٰ چیخو پکار کر رہی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ اس کے حملے سے بس ایک گندا پانی گرا، بدبو اٹھی اور سب چیز غائب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا، آپ نے فرمایا اب تو عزا کو مار کے آیا۔ یہ عزا تھی جس نے لوگوں کا ایمان خراب کیا ہوا تھا، جس نے لوگوں کا عقیدہ خراب کیا ہوا تھا۔ ایک اور بت بھی تھا جس کو منات کہتے ہیں، وہ منات ایسا تھا کہ وہاں بھی ایک قبہ تھا، تو اس کا بھی ایک مجاور تھا، لوگ وہاں بھی قربانیاں لے جاتے تھے، اور خاص طور پر بارش کا خدا تھا، یعنی بارش اس سے مانگتے تھے وہاں بھی، بلکہ اس کے لیے احرام بھی باندھتے تھے، بڑی اس کی تعظیم ہوتی تھی۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جنیا تھی یا پری تھی، وہ بھی ایک عورت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کا خاتمہ کر کے آؤ۔ وہ صحابی 20 گھوڑ سواروں کے ساتھ گئے، وہاں جا کر اس کا وہ قبہ، وہ جناب اعلیٰ مزار، وہ جو بنا ہوا عبادت کا مرکز، اس کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا اور بالکل چٹیل میدان کر دیا۔ بلکہ صحابی کا ایمان دیکھیں کہ وہ سیدھا کر کے، برابر کر کے زمین کو آگ لگائی جی، کہ شرک کی بو بھی نہ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتلایا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اس جگہ کو ایسا کیا جیسے خارشی اونٹ کی پیٹھ ہوتی ہے، یعنی خارشی اونٹ پیٹھ رگڑ رگڑ کر وہ بالکل برابر کر دیتا ہے، کوئی بال وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ تو اللہ پاک نے اس عقیدے کا بھی رد فرمایا، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى الکم الذکر ولہ الانثی،
तिल्क इज़न किस्मतुन जीजा। अल्लाह फरमाते हैं लोगों को तो देखो, कोई लात को माबूद बना रहा है, कोई उज्जा को माबूद बना रहा है, कोई मनात को माबूद बना रहा है। देखें तो सही, जैसे मैंने कहा ना, उज्जा भी औरत है, मनात भी औरत है। अल्लाह फरमाते अलकुमुज़ ज़करु वलहुल उन्सा, किसी के लिए बेटे किसी के लिए बेटियां। तिल्क इज़न किस्मतुन जीजा, ये तो बड़ी भूडी तकसीम है। तो अल्लाह पाक ने इस अकीदे का भी रद्द फरमाया। तो तीसरा उनके जो माबूद थे वो जिन थे, वो जिन थे। वो कहते थे सरदार जिन्नियों की बेटियां अल्लाह ताला की बीवियां हैं, बीवियां भी मोहब्बत में आकर जो है ना वो बात मना सकती हैं, और उनसे भी पनाह मांगते थे, उनसे भी पनाह मांगते थे। कुरान में है ना, वह अन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसे यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्ने फज़ादुहुम रहका। जिन्नों का बयान कि कुछ लोग हमसे पनाह मांगते हैं, कुछ इंसान जिन्नों से पनाह मांगते हैं, इनसे डरते हैं, इनको खैर व शर का मालिक समझते हैं। फज़ादुहुम रहका, फिर हमारा गुरूर बढ़ जाता है, हमारा घमंड बढ़ जाता है, हम समझते हैं हम भी कोई काम की चीज हैं। जब इंसान अल्लाह की अशरफुल मखलूकात हमसे डरने लग जाती है, हमें नफे नुकसान का मालिक समझने लग जाती है, तो हम बड़े खुश होते हैं, हमारा गुरूर जो है वो बढ़ जाता है। तो अल्लाह ताला ने इस बात की भी नफी फरमाई कि कोई नहीं, ना इंसान, ना जिन, ना फरिश्ता, कोई नफे नुकसान का मालिक नहीं है। अल्लाह ताला ने इस बात की भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में बार बार नफी फरमाई। और कुछ लोग सितारा परस्त थे, सितारों की इबादत कर, अच्छा जिन्नों की भी मूर्तियां बनाई हुई थी उन्होंने अपने ख्याल के मुताबिक। ये 360 जो मूर्तियां थी, कुछ इंसानों की थी, कुछ फरिश्तों की थी, कुछ जिन्नों की थी, और कुछ सितारों की थी। जिन्नों की भी मूर्तियां थी और सितारों की भी मूर्तियां थी। वो सितारों को नफे नुकसान का मालिक समझते थे, सितारों में भी तासीर के कायल थे, और समझते थे सितारे भी हमारी बात सुनते हैं, हमें नफे नुकसान का उनको भी इख्तियार है। तो वो सितारों की भी पूजा करते थे। और सबसे बड़ा सितारा जिसको समझते थे, जिसकी परस्तिश करते थे, वो शेरा सितारा है। शेरा सितारे की जो है वो परस्तिश करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि बाकी सितारे सीधा सफर करते हैं, लंबाई में सफर करते हैं, और शेरा जो है वो चौड़ाई में सफर करता है। सीधा जो सफर करते हैं ये तो भलाई लाते हैं, और ये जो चौड़ाई में सफर करता है इससे नुकसान का ज्यादा अंदेशा है, ये बड़ा नुकसान कर सकता है इसको अगर राजी न किया। तो अल्लाह ताला ने सूरतुन नज्म में बड़ी तफसील से बात की कि अल्लाह ताला हर चीज का रब है, हर नफा नुकसान, हंसाना रुलाना, जिंदगी मौत, रिज्क, हर चीज का मालिक है। और आखिर में फरमाया वह अन्नहु हुवा रब्बुश शेरा, वो शेरा का भी रब है, वो शेरा सितारे का रब है। सितारे तो खुद मखलूक हैं, वो तो अल्लाह के हुक्म से चलते हैं। सूरज भी अल्लाह की मखलूक है, चांद भी अल्लाह की मखलूक है। जब सूरज चांद इतना बड़ी चीजें अल्लाह की हुक्म की पाबंद हैं, तो सितारे भी तो छोटे छोटे हैं, ये क्यों पाबंद नहीं। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बार बार इनका जिक्र फरमाया, खास तौर पर सूरह यासीन में लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। सूरज को ये लायक नहीं, सूरज की ये जुर्रत भी नहीं कि चांद को ओवरटेक कर ले, चांद से सबकत ले जाए, और ना दिन को रात पर। ये हर अपने काम में चल रहे हैं, अपने मदार में चल रहे हैं, हर अपने हुक्म के पाबंद हैं। जितना अल्लाह ने उनको हुक्म दिया वैसा ही कर रहे हैं, जितना तेज चलने का हुक्म दिया उतना चल रहे हैं, ना उससे आहिस्ता ना उससे ज्यादा। जहां डूबने का उनका मकाम है वहां जाकर गुरूब होते हैं, अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बार बार इस चीज का जिक्र फरमाया कि सूरज चांद सितारे वो तो मेरी मखलूक हैं, उनको मैंने पैदा किया, वो मेरे हुक्म के पाबंद हैं, हुक्म के मातहत चल रहे हैं। जरा उनको हुक्म अदूली की जुर्रत भी नहीं है, वो कर भी नहीं सकते, वो करते भी नहीं है।
وہ میری مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔